الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ کرنے کی، اور وہ بھی وہ تذکرہ جو قرآن عظیم میں مذکور ہے اس تذکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسرار المرفوعہ میں مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی محبوب بندے کا تذکرہ ہو وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو یقیناً جب ہم یہاں بیان کر رہے ہیں، ہم پر بھی اور ہماری ٹیم پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور اس کی رحمت سے بعید ہے، بہت یہ مطلب اس کی رحمت سے دور بات ہوگی، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو سن رہے ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ یہ جو اس کے اس محبوب بندے کے تذکرے میں کسی بھی طریقے سے شامل ہوگا ان سب تک اس کی رحمت پہنچے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا فارمیٹ ہے کہ ہم قرآن عظیم کے کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات اور پھر ان کی مستند تفاسیر کی روشنی میں تفسیر ذکر کرتے ہیں، اور پھر اسی پہ اکتفا نہیں کیا جاتا، بلکہ کوشش حتی الامکان یہ ہوتی ہے کہ کما حقہ ہم ان آیات کریمہ سے استفادہ کریں، فیض حاصل کریں۔ چنانچہ اگر وہ آیت ہمیں کسی قابل عمل بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے، کسی عمل کی دعوت دے رہی ہے، تو ہم توجہ بھی کرتے ہیں اور عمل کی ترغیب بھی دیتے ہیں، ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو محاسبے کی دعوت دے کر عمل کی جانب مائل کرنے کی سعی احسن کی جاتی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا، پچھلے پروگرام میں بھی جو کچھ آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا اس کا ذکر ہوا، اور آج انشاءاللہ سورۃ الصافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بارے میں جو ارشاد فرمایا اس کو ہم دیکھیں گے۔ یہ 75 نمبر آیت سے انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا، اور تقریباً 82 نمبر آیت تک اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ابھی جو اکثر آیات نوح علیہ السلام کے بارے میں آ رہی ہیں وہ آپ کی تبلیغ سے متعلق ہے کہ آپ نے تبلیغ فرمائی، قوم نے اسے کچھ نے قبول کیا اور اکثریت نے اس کو رد کر دیا، تو ایک مخصوص مدت تک جس کا دورانیہ بڑا طویل ہے، تقریباً 950 سال حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ فرماتے رہے، لیکن جب آپ کی قوم نے آپ کی بات کو نہ مانا اور ہٹ درمی پر قائم رہے، تو پھر نوح علیہ السلام نے آخر ان کے خلاف دعا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان پر پانی کا عذاب نازل فرمایا۔ تقریباً یہی مضمون یہاں پر بھی ہے، لیکن بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک واقعے کو مختلف مقامات پر ذکر فرماتا ہے تو وہ حکمت سے خالی یقیناً نہیں ہے، اس لیے ہم بھی اس حکمت کی تلاش کرتے ہیں کہ جو مختلف مقامات پر ایک ہی واقعے کو بار بار ذکر کرنے کے پیچھے پوشیدہ ہے، تاکہ اس کو جاننے کے بعد ہم سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات کو بار بار ذکر کر کے کیا فرمانا چاہتا ہے، اور ہمیں ہر مقام سے کس طریقے سے کچھ اکتساب فیض کرنا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور ضرور بے شک ندا کی ہمیں، آواز دی ہمیں نوح نے، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو ہم کیا ہی اچھے قبول فرمانے والے ہیں۔ تو یہاں ندا دینے سے مراد یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے جب تبلیغ دین فرمائی، حتیٰ کہ آپ اپنی قوم کی اصلاح سے، قوم کے حق کی طرف مائل ہونے سے اور ہدایت کے راستے پر چلنے سے تقریباً مایوس ہو گئے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ یہ نافرمان قوم ہے، ان پر اپنا عذاب بھیج، جو تو نے وعدہ فرمایا ہے اس وعدے کی تکمیل فرما دے۔ تو یہاں نادانا سے یہی مراد ہے کہ اور ضرور بے شک ندا دی ہمیں نوح نے، تو اللہ تعالیٰ خود اپنی مدح فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، پس ہم کیا ہی اچھے قبول کرنے والے ہیں، دعا سننے والے ہیں، کسی کی پکار کو درجہ قبولیت عطا فرمانے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ، اور ہم نے نوح کو اور اس کے گھر والوں کو
ایک بڑی آزمائش سے، بڑی مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اس کی اولاد کو باقی رہنے والوں میں سے رکھا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ، اور ہم نے ان کی تعریف کو بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا۔ سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر، تمام جہان والوں میں سے نوح پر سلام ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو، سچوں کو، اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہیں انہیں اسی طرح جزا اور صلہ بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک نوح ہمارے بندوں میں سے، مومنین میں سے تھا۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے باقی جو لوگ تھے، نافرمان قوم تھی، انہیں غرق کر دیا۔ تو یہ ان آیات کا کچھ لفظی ترجمہ تھا۔ اب دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نوح نے ہمیں ندا کی۔ تو یہ ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ رہا ہے کہ جب وہ کسی مصیبت میں، پریشانی میں، آفت میں مبتلا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے رب کریم کو پکارتے ہیں، اور وہ دنیاوی اسباب اور ذرائع کی طرف بھی یقیناً متوجہ ہوتے ہیں، لیکن ان کا اول توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہوتی ہے، اور اگر وہ اسباب اور ذرائع کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ دین فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی کہ آپ اب ایک کشتی تیار کریں، بہت بڑی کشتی، جس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کے 3 درجات تھے۔ سب سے نیچے آپ نے درندوں کو رکھا، پھر بیچ میں جو تھا وہ عام مویشی جو گھریلو ہوتے ہیں، پالتو کو رکھا، جو درندوں کے علاوہ بھی تھے جنگلی، لیکن ان کو رکھا، اور تیسرے درجہ سب سے اوپر والے درجے میں انسان تھے اور پرندے تھے۔ تو اس طرح اتنی بڑی کشتی بنائی، تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نجات حاصل کرنے، نجات کی ایک صورت آپ کو یہ بتائی گئی کہ اس طوفان سے آپ نجات اس وقت پائیں گے کہ جب آپ کشتی بنائیں۔ تو گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ایک ظاہری سبب اور ذریعہ اور وسیلہ اختیار فرمایا، تو یہ اللہ تعالیٰ پر توکل کے منافی نہیں تھا۔ اس قسم کی کوششیں اللہ پہ بھروسے اور توکل کے منافی نہیں ہوتی، لیکن رجوع آپ کا مکمل طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ جب کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، سب سے پہلے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، لیکن اس یقین کے ساتھ اور اس پختہ ایمان اور عقیدے کے ساتھ کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو ہماری توقع کے مطابق رزلٹ بھی فراہم کرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ کرے، بلکہ اس نے ہمیں اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہم کریں۔ اب ہماری یہیں پر ایک میجر مسٹیک ہوتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی توقع کے مطابق رزلٹ چاہتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا رزلٹ نہیں آتا یا آنے میں دیر ہوتی ہے، جو بظاہر دیر نہیں ہے، اس کا تو ہر کام ایک وقت پر ہی ہوتا ہے، ہمارے نزدیک اگر دیر ہو رہی ہو تو ہم فوراً بے چین بے قرار ہو کے شکوہ کر بیٹھتے ہیں، اور بعض اوقات باغی ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے امداد طلب کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے 2-4 دفعہ اسی طرح کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کامل طور پہ رجوع ہوا، لیکن جب توقع کے مطابق رزلٹ نہ پایا، جس میں خود اپنی شامت اعمال بھی شامل ہوتی ہے، لیکن اپنا قصور کس کو نظر آتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ بہت کم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے کوئی طلب امداد کریں، پھر ان کا مرکز نگاہ مخلوق بن جاتی ہے۔ مثلا کوئی کام اٹک گیا، یار فلاں کے پاس چلے جاؤ، اس سے کام ہو جائے گا، فلاں کے پاس چلتے ہیں وہ کام کروا دے گا، نوکری نہیں مل رہی تو فلاں دلوا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر دعاؤں کا سلسلہ کیا بھی جاتا ہے تو ایسا مایوس شخص اخلاص سے دعا نہیں کرتا، اس میں دم نہیں ہوتا، ایک رسمی طور پر چند الفاظ زبان سے نکالے جا رہے ہوتے ہیں، جن الفاظ کا خود اس کا دل ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، کھوکھلے الفاظ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ غلط روش ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے طریقے پہ چلتے ہوئے، اور خصوصاً تذکرہ نوح علیہ السلام ہے، تو آپ کے طریقے پہ چلتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ بڑے اخلاص کے ساتھ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں یا خود اپنی مدح فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو ہم کیا ہی اچھے قبول فرمانے والے ہیں۔ یعنی جب کوئی ہم سے دعا کرتا ہے، ہمیں پکارتا ہے، ندا کرتا ہے، تو ہم اس کی دعا کو، اس کی ندا کو، اس کی پکار کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرماتے ہیں۔
تو اب یہ سوال یہاں پر پھر یہ بیدار ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ خود یہ بیان فرما رہا ہے کہ ہم سب سے اچھے قبول کرنے والے ہیں، تو پھر اس کے قبولیت کے آثار ہم پر ظاہر کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ آثار تو ظاہر ہوتے ہیں، لیکن جو آثار ہم چاہ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ویسے اثرات یا آثار یا رزلٹ ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ مثلا ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زبان سے جو نکلا ہے ویسا مل جائے، مثلا اللہ تعالیٰ میرا پریس بانڈ نکلوا دے۔ اب اگر پریس بانڈ نکل آیا تو کیا میرا رب کی شان ہے صاحب، اور اگر نہیں نکلا تو ہم بولیں گے یار اللہ تعالیٰ تو سنتا ہی نہیں ہے ہماری، تو ہم غریبوں کی تو سنتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو بھائی پتہ نہیں کن کن کی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو انہی کے سنتا ہے جن کے پاس کچھ ہے۔ لا حول ولا قوت، اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ وہی ذات عطا فرمانے والی ہے جس نے لوگوں کو، ان محتاجوں کو جو کچھ دیا، ان کے پاس اس مال و متاع کو دیکھ کے کہ اللہ تعالیٰ ان سے متاثر ہوگا، یعنی انتہائی احمقانہ سوچ، انتہائی احمقانہ نتائج کا ترتب۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں جب وہ نہیں ملتا تو ہم کہتے ہیں شاید ہماری دعا کے اثرات ظاہر نہیں ہوئے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیں قبولیت کا شرعی معنی یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہ فرمائے، اس کا کوئی نہ کوئی بدلہ ضرور ہو، بس وہ دعا قبول ہے۔ اب وہ بدلہ کس طریقے سے ہوگا؟ نمبر ایک، جو آپ نے مانگا ویسا مل گیا، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم جو دعا مانگتے ہیں ویسا مل جاتا ہے۔ یا نمبر دو، ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے مانگا تو کچھ تھا لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں کچھ اور عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات ہم مانگ رہے ایک چیز ہوتے ہیں اور بلا مانگے کئی چیزیں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسا نادان انسان ہے، ہم ایسے بیوقوف ہیں، اتنے عجلت پسند ہیں کہ جب ہماری مطلوبہ شے نہیں ملتی شکوہ تو کر دیتے ہیں، لیکن جو بغیر مانگے مل رہی ہوتی ہیں اس پہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ تیرے بڑا کرم ہے، مانگا بھی نہیں تھا پھر بھی عطا فرما دیا، نہیں، اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہے، ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے، جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں سمجھایا ہے کہ جیسے ایک بادشاہ کے دربار میں ایک شخص پہنچے اور وہ کسان تھا مثلا، بادشاہ بڑا سخی تھا، کسان نے کہا کہ اے بادشاہ مجھے 2 تیز رفتار گھوڑے عطا فرما دے۔ تو اب بادشاہ نے اس کی ظاہری حالت دیکھی، پوچھا کون ہے؟ جی کسان ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو 2 بیل دے دو۔ اب وہ آدمی وہ بیل، بہرحال بادشاہ کا حکم تھا لے کے نکلا تو صحیح، لیکن اپنے دل میں سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ یار دیکھو مانگے گھوڑے اور دے دیے بیل۔ لیکن جو دیکھنے والے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بادشاہ بہت سمجھدار ہے، یہ کسان گھوڑوں کا کیا کرتا ہے، ایسے ضائع کرتا، نہ دیکھ بھال کر سکتا، نہ اپنی کھیتی باڑی میں استعمال کرتا، تو وہ ضائع ہو جاتے۔ بادشاہ نے بڑی حکمت سے اس کو 2 بیل عطا کیے تاکہ یہ اپنی کھیتی باڑی کر سکے اور اپنے فصل کو بڑھانے میں ان سے امداد لے سکے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ بعض اوقات دوسری چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اس کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے جو ہمیں اکثر محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہماری توقع کے مطابق رزلٹ تو نہیں آتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کی برکت سے بہت ساری پریشانیاں، آفات دور کر دیتا ہے، بلکہ جو مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں وہ ہم سے روک دیتا ہے۔ تو آپ یہ غور فرمائیں گے کہ بعض ایسے ہوں گے کہ خطرات خود بخود ٹل جائیں گے، خود بخود، اور ہم حیرت زدہ رہ جائیں گے یار کیسے ٹل گئے، تو بڑا ہمیں تو خوف تھا کہ ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس وقت ہم یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اس کا شکر ادا کریں، بلکہ اسے بھی اپنا کمال سمجھتے ہیں کہ شاید میری کوئی نیکی کام آ گئی ہے سابقہ زندگی میں کی ہوئی، جس کی برکت یہ ظاہر ہو گئی کہ یہ مصیبت ٹل گئی۔ تو کسی بھی لحاظ سے ہم عجب و خود پسندی سے باز نہیں آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کمال کی نسبت نہیں کریں گے، ہاں شکوہ ضرور اس کی بارگاہ میں کیا جائے گا، یہ غلط ہے۔ تو تیسرا یہ کہ دعا کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ چوتھا ایسا ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت میں جان بوجھ کر دیر کی جاتی ہے، جیسے کہ جبریل امین نے، ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا تھا تو جبریل امین نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب کریم تو اس کی دعا کیوں نہیں قبول فرما لیتا، یہ کتنی گریہ و زاری کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اسی طرح رونے دو، کیونکہ اس کی یہ ادا مجھے پسند ہے، اگر میں اس کی دعا کو قبول کر لوں گا یہ سلسلہ چھوڑ دے گا۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دعا مانگنے کے انداز کو
دعا جس وقت وہ اخلاص سے مانگ رہا ہوتا ہے، اس وقت جو اس کی قلبی ذہنی توجہ اور مکمل طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شعور کی حاضری ہوتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ بڑا پسند فرماتا ہے، تو اس کی پھر دعاؤں کی قبولیت میں دیر کی جاتی ہے۔ اور ایک اس کی صورت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی یہ ہوگی، جس کا اثر بھی یہاں ظاہر نہیں ہوگا، میدان محشر میں ہوگا، کہ بروز قیامت ایک شخص آئے گا جس کو بہت سارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، تو وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھے گا کہ یا رب کریم یہ کام تو میں نے کیے ہی نہیں، یعنی یہ چیزیں جو مجھے انعام مل رہے ہیں، جن کا جو مجھے لگ رہا ہے کہ فلاں فلاں کام کے بدلے میں ہیں، تو میں نے تو ایسے عمل کیے ہی نہیں کہ مجھے یہ بدلہ ملتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ تیرے کسی اور عمل کا بدلہ نہیں، بلکہ یہ ان دعاؤں کا بدلہ ہے جو تو نے میری بارگاہ میں کیں، لیکن میں نے کسی مصلحت کی بنا پر ان کو قبول نہ کیا، اس کا بدلہ یہ ہے۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات دعا جیسے ہم مانگتے ہیں، جس چیز کو طلب کرتے ہیں وہی عطا فرما دیتا ہے، ہم صرف اس کو قبولیت سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دعا کے بدلے میں دنیا یا آخرت میں کوئی نہ کوئی انعام ہمیں دے، کوئی نہ کوئی بدلہ اس پر مرتب فرمائے، تو سمجھ لیجئے وہ دعا قبول ہو گئی۔ اب مثال کے طور پہ ایک شخص حرام کماتا ہے، اس نے دعا کی تو اس کی دعا رد کر دی جائے گی، کیونکہ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو اب اس کو اس دعا کے بدلے میں نہ دنیا میں کچھ ملے گا نہ آخرت میں، یہ دعا سمجھ لیں مردود ہو گئی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا رب کریم کسی کا محتاج نہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ بہت عطا فرمانے والا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی بارگاہ میں رجوع کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب امداد کریں، لیکن اس طلب امداد میں شدت نہ ہو، اس طلب امداد میں جلد بازی نہ ہو، اس طلب امداد میں کے انجام میں مایوسی نہ ہو، بغاوت نہ ہو، یہ بالکل غلط چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑی امداد فرمانے والا ہے، بڑا کرم فرمانے والا ہے، ہمت اور حوصلے سے اس سے طلب کرنا چاہیے۔ ایک فلنعم المجیبون سے یہ بھی پتہ چلا کہ اپنی مدح اور ثنا کرنا، اپنی تعریف کرنا، یہ کوئی برا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مدح و ثنا بڑی محبوب ہے، اور خود اپنی تعریف کرنا اگر خدا نخواستہ ہمیشہ معیوب معتوب ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک و صاف ہے، لہٰذا فی نفسی ہی اپنی تعریف کرنا کوئی برا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہے ہی نہیں، لیکن فی نفسی بھی یعنی کوئی اگر انسان بھی کرے تو دیگر خارجی چیزوں کی بنا پر یا دیگر عوارضات کی بنا پر، اسباب اور ذرائع کی بنا پر تو اپنی تعریف کرنا برا ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے اپنی تعریف کرنے سے مطلقاً منع کیا ہو کہ اپنی تعریف کرو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں دوسرے ذرائع سے ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی اپنی تعریف کر رہا ہے اپنے نیک اعمال کو ذکر کر کے، اور مقصود فقط لوگوں کو متاثر کرنا ہے، ان کے درمیان ایک مرکزی جگہ پانا ہے، ان سے کوئی دنیاوی فائدے حاصل کرنا ہے یا کچھ نقصانات سے بچنا ہے، اس لیے اپنے نیک عمل ذکر کر رہا ہے کہ جی ہم تو بڑی بیواؤں کی مدد کی ہے، میں نے تو اتنے حج کیے ہیں، میں نے اتنے عمرے کیے ہیں، اور جی میں تو بہت خوف خدا رکھنے والا ہوں، کوئی تھوڑی سی بھی بات کہتا ہے آخرت سے متعلق تو میں رونے لگ جاتا ہوں، لیکن مراد اس کی یہ ہے، نیت اس کی یہ ہے تاکہ لوگ مجھ سے متاثر ہوں اور تعجب خیز نگاہوں سے مجھے دیکھیں، ان کی عقیدت میں اضافہ ہو، وہ اس کے بدلے میں مجھے کچھ انعامات سے نوازیں یا کم از کم مجھے نقصان پہنچانے سے باز رہیں۔ تو اب اس قسم کی تعریف، دیکھیں تعریف کرنا تو برا نہیں تھا، لیکن ان عوارضات کی بنا پر اب یہ والی تعریف بری ہو گئی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا ہمیشہ برا نہیں ہوتا، ہر شخص کو خود محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں اپنی تعریف کس وجہ سے کر رہا ہوں، اگر کچھ صحیح غرض صحیح وجہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر صحیح وجہ نہیں ہے تو اس سے حتی الامکان ہمیں بچنا چاہیے، اور کسی پہ بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی اپنی تعریف کر رہا ہے تو بہرحال اس کی تعریف یہ نہ سوچیں کہ دیکھو جی اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے تعریف کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا